تو الامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا کہ والرجل راعٍ فی بیتہ، ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، گھر کا سردار ہے، گھر کا نگراں ہے. تو اگر اس کے گھر میں دین پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے بچے نمازی نہیں بن رہے اور ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ راعی جو ہے، یہ نگہباں جو ہے، یعنی ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ خود تو صف اول میں آ کے نماز پڑھے، 5 وقتوں کی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، رمضان کے پورے روزے رکھے، زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ دے، لیکن بچے جو ہیں وہ جا رہے ہوں بے دینی کی طرف اور الحاد کے شکار ہو رہے ہوں، ان میں خراب عادتیں پڑ رہی ہوں، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہوں، وہ فحاشی کے خوگر ہو رہے ہوں، تو یہ تنہا اس کا صف اول میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور ان کو برائیوں اگر وہ کر رہے ہیں تو برائیوں سے روکے، ان کو جس طرح ہو سکے. ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے سمجھا کر روک سکتا ہے زبان سے سمجھا کر روکے، جو بھی طریقہ ہو، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری. اپنی پوری کوشش صرف کر دو کہ میرے گھر کے افراد، میری بیوی، میرے بچے وہ دین کے اوپر کاربند ہو. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. لیکن یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی اولاد کو سمجھایا بہت، لیکن نہیں مانتی. ہم نے اس کو فرمائش کی، وہ کوشش کی، اس کو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی، تربیت بھی کرنے کی کوشش کی، مانتی نہیں. ہم کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا. تو اس واسطے ہم نے تو اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا مانا کہ فرض کرو ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارا ایک بچہ ہے نادان، وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. آگ اس کو اچھی نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا صرف زبانی فہمائش پر اتباع کر لو گے کہ بیٹا نہیں آگ ہے اس وقت پاس مت جانا؟ وہ اگر نہ مانے تو آپ چین سے بیٹھے رہو گے کہ ہم نے تو سمجھا دیا بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے. اور اس واسطے وہ آگ میں اگر چلا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری ہو جائیں کہ میں تو سمجھا دیا تھا اس کو کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے اندر جانے سے. اگر تم صحیح معنی میں باپ ہو تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بچانا لو آگ سے. تو محض زبانی فہمائش پر یہ سمجھنا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بڑی دھوکے کی بات ہے.
جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو تم آگ سے بچاتے ہو کہ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہو اور تمہیں چین نہیں آتا جب تک کہ بچہ آگ سے نہ ہٹ جائے، اس طرح تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس غلط راستے سے اس کو بچانے کے لیے تمہارے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک بے چینی پیدا ہونی چاہیے. اس تڑپ اور بے چینی کے ساتھ تب تم اس کو جتنا ہو سکو گے خوشامد سے، درآمد سے، سختی سے، نرمی سے، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کو صحیح پر وہ اگر تم اختیار کرو گے تب ذمہ داری تمہاری پوری ہوگی. لیکن محض یہ کہہ دو، اول تو کہتے ہی نہیں، بھائی جا رہا ہے، یہ زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں بھائی، سارے زمانے کا جو دستور ہے ویسے ہی ہمارا بیٹا بھی کر رہا ہے، ویسے ہی ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اگر بالفرض فکر ہے تو ایک آدھ مرتبہ سمجھا دیا، بس فارغ ہو گئے. یہ کام نہیں ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں راعی ہوتا ہے، نگہباں ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے. اور فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے. یعنی جب شوہر تو چلا جاتا ہے کام پہ اور گھر کا سارا کام خواتین کرتی ہیں، تو وہ خواتین جو ہیں وہ بھی نگراں ہیں. کاہے کی نگراں ہیں؟ کہ ان کے گھر میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، ان کے گھر میں کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں اور خود اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے گھر کے اندر کسی گناہ کو برداشت نہ کریں. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، چونکہ عورت کا گھر اس کا دائرہ اقتدار ہے، لہذا آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے اس گھر کی حفاظت اور اس گھر کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا کیا. یہ مسئولۃ عن رعیتہا.